اس کائنات کے سب سے پہلے مومن، پہلے مسلمان ابو بکر کو اگر کوئی کافر کہتا ہے تو خدا کی قسم اس کائنات میں پھر مسلمان ہے کون؟ ہے کون؟ اگر ابو بکر مسلمان نہیں ہے تو اس کائنات میں کوئی مسلمان نہیں، کوئی مسلمان نہیں۔ کون ابو بکر؟ جس نے اللہ کے نبی پہ اپنا سب کچھ لٹا دی، آج صرف باغ فدق پہ آ کے حضرت ابو بکر پہ تانا تانی کرنے والوں، حضرت ابو بکر تو وہ ہیں کہ کل قیامت کے دن جس وقت اللہ تعالیٰ کہیں گے محبوب پیش کیجئے اپنی امت میں سے، حساب کے لیے کس کو پیش کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کی نظر نبوت انسانیت کے ایک ایک چہرے پہ پڑے گی، امتوں کو کراس کرے گی، کراس کرتے کرتے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق کے چہرے پہ پڑے گی تو ٹک جائے گی۔ اللہ کے نبی آگے بڑھیں گے، صدیق کے کندھے سے پکڑ کے حساب کے لیے کھڑا کر دے، اللہ یہ صدیق حاضر ہے، حاضر ہے، حساب لیجئے گا۔ پروردگار عالم اپنے سامنے کھڑے ہوئے صدیق اکبر کو پائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے حبیب یہ صدیق تو وہ ہے جس نے ساری زندگی تجھ پہ مال بغیر حساب کے لٹایا ہے، آج تیرا رب صدیق سے حساب کیسے لے گا؟ یہ صدیق تو وہ ہے جس نے ساری زندگی تجھ سے حساب نہیں لیا، آج تیرا پروردگار اس صدیق کو جنت بغیر حساب کے دیتا ہوں، بغیر حساب کے دیتا ہوں۔ پھر میں کیوں نہ کہوں اے صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا۔ نبی کا روزہ ہے جس کا مسکن، رشک عالم ہے جس کا مدفن، خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہو۔ صدیق اکبر وہ ہے حضرت، یاد رکھیے گا ایک بات اور عقیدے کے لیے کہنا چاہوں گا، یاد رکھیے گا خلافت کی بنیاد اقربیت پر نہیں ہوتی بلکہ افضلیت پہ ہوتی، افضلیت پہ ہوتی۔ اللہ کے نبی کے بعد جو سب سے افضل ہے وہی خلیفہ بلا فصل حضرت علی، نبی کے رشتہ دار، نبی کے قریب ضرور ہیں لیکن افضل نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، اسی وجہ سے وہ خلیفہ بلا فصل۔ جو علی نے نبی سے لیا ہے وہ صدیق نے نبی کو دیا ہے۔ علی کا گھر بسایا نبی کی بیٹی نے، نبی کا گھر بسایا صدیق کی بیٹی نے۔ علی نے خرچہ نبی سے لیا ہے، صدیق نے خرچہ نبی پہ کیا ہے۔ علی پہ چادر، نبی پہ چادر، علی پہ چادر نبی کی آئی ہے لیکن نبی پہ چادر صدیق کی آئی ہے، صدیق کی آئی ہے۔ اور ایک بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے، میں حضرت ابو بکر صدیق کے دفاع میں آج کے اس جلسہ میں اگر گفتگو نہ کروں تو خدا کی قسم میں بہت بڑا مجرم کہنا۔ ہم نوکر ہیں صحابہ کے، اگر یہ جوانی ہم نے اپنی زندگیاں صحابہ کے نام لکھی ہوئی ہیں کوئی بات نہیں، اگر زندگی کے 10 سال کم جی لیے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری زندگیاں حق نواز سے قیمتی نہیں ہیں، ہماری زندگیاں علی شیر حیدری سے قیمتی نہیں ہیں، ہماری زندگیاں جناب والا اعظم طارق سے قیمتی نہیں ہیں۔ جب اتنے بڑے اسلام کے ہیرو، اسلام کے پروردگار، اسلام کے علم بردار جب اس دنیا میں نہیں رہے، اس صحابہ کے لیے، اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کر گئے تو ہماری جان بھی لگ گئی تو اس سے سستا سودا نہیں ہے۔ صدیق اکبر مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیرت مصطفیٰ میں کہ اللہ کے نبی جب ہجرت کے لیے مکہ چھوڑ کے مدینے جانے لگے تو اللہ کے نبی نے اپنے بستر پر حضرت علی کو سلایا،
اور حضرت علی کو اللہ کے نبی نے ایک چادر دی. اس چادر کا رنگ سبز تھا. اس چادر کا رنگ سبز تھا. مولانا ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے. وہ حکمت عرض کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی زندگی میں فیصلہ کر کے جانا چاہتے تھے کہ آج علی یہ سبز چادر تجھے دے کے جا رہا ہوں. سبز چادر میں آج دنیا میں تو سوئے گا اور سبز گنبد میں صدیق اکبر سوئے گا. سبز چادر علی کے لیے ہے, سبز گنبد صدیق اکبر کے لیے. ایک اور بات بھی ہجرت کے حوالہ سے کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق غار ثور پہ پہنچے تو اللہ کے نبی سے حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے کہ آپ ذرا باہر ٹھہریں, میں اندر جا کے غار کو صاف کر کے آنا چاہتا ہوں, میں اپنے ہاتھوں سے صاف کرنا چاہتا ہوں, پھر آپ کو اندر بلاؤں گا. اللہ کے نبی نے اجازت دی. حضرت ابو بکر صدیق اندر جاتے ہیں غار کو صاف کر کے, پھر اللہ کے نبی کو فرماتے ہیں کہ اندر تشریف لے آئیے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا, دنیا سے رخصت ہوئے, حضرت ابو بکر صدیق کی میت کو جس وقت ان کی قبر مبارک کے پاس لایا گیا تو حضرت علی المرتضیٰ نے صحابہ کو کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ابو بکر کو قبر میں اتارنے سے پہلے علی ابو بکر کی قبر کو صاف کرنا چاہتا ہے, پھر ابو بکر کو اندر لے کے آئیں گے. صحابہ کرام نے اجازت دی. حضرت علی جس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کو صاف کرنے کے لیے اندر اترتے ہیں تو حضرت علی صحابہ کہتے ہیں اتنا روئے کہ حضرت علی کی رونے سے مسجد نبوی گونج اٹھی. صحابہ نے کہا علی جتنا حضرت ابو بکر کے دنیا سے چلے جانے کا غم آپ کو ہے ہمیں بھی اتنا غم ہے, ہمیں بھی اتنا غم ہے, لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں صبر کرنے کا حکم دیا, صبر کیجئے گا. حضرت علی المرتضیٰ نے اگلا جملہ جو کہا کانوں کی کھڑکیاں کھول کر سنیے گا. حضرت ابو بکر صدیق کے دیوانوں کی نظر یہ جملہ کرنے لگا. حضرت علی المرتضیٰ نے صحابہ کو کہا صحابہ جو آنکھیں میری آنکھیں منظر دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی, تمہاری آنکھیں نہیں دیکھ رہی. فرمایا کہ جب میں ابو بکر کی قبر کو صاف کرنے کے لیے قبر کے اندر اترا, میرے قبر صاف کرنے سے پہلے کملی والا محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو بکر صدیق کی قبر کو صاف کر رہے ہیں. اور اللہ کے نبی کہہ رہے تھے ابو بکر کل دنیا میں تو نے میرے لیے غار کو صاف کیا تھا, آج تیرے دنیا میں چلے جانے کے بعد قبر میں اترنے سے پہلے کملی والا محمد مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے ابو بکر کی قبر کو صاف کرنا چاہتے ہیں. اور ہم سب کا عقیدہ ہے, نظریہ ایمان ہے, اللہ کے نبی اپنی قبر میں حیات, جن کا عقیدہ ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولیے ہمارے نبی اپنی قبر میں کیا ہے, حیات ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق آج کا جتنا مرضی کالا کافر حضرت ابو بکر صدیق پر بھونکتا رہے اس کی آواز گنبد خضرا تک نہیں پہنچ سکتی.